قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب العالمین باقی شہداء کربلا سب عبادت گزاران کی عبادت اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے. عزاداری مظلوم زندہ و تابندہ رہے. عزاداران کو رب العزت اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. حاجت مندان کی حاجات کو پورا فرمائے. وہ رزق دے جو دین حق کی خدمت میں خرچ ہو. وہ توانائی عطا فرمائے جو مکتب اہل بیت کی ترقی میں صرف ہو. اور دشمنان مکتب اہل بیت کو اپنے منحوس عزائم میں ناکام اور نامراد فرمائے. ہمارے مولا حضرت امام حق کی کے ظہور میں تعجیل فرمائے.
ہمیں ان کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں ان کے غلاموں اور سپاہیوں میں سے قرار دے، ان کے قدموں میں شہادت کی لیاقت نصیب فرمائے۔ جو حضرات خلوص دل سے ان دعاؤں میں شامل ہیں وہ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلسوں کے آغاز میں کل بھی اور پرسوں بھی میں نے یہ عرض کیا اور امید ہے کہ آپ اس امر میں میرے ساتھ ہم نظر اور ہم فکر ہیں کہ عزاداری کی تمام مراسم اور مجالس ایسی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو مسلم بنائیں، مسلم کو مومن بنائیں، مومن کو متقی بنائیں اور متقی کو مسلمان بنائیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے یا نئے زمانے کی بات ہے؟ آج کل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات۔ شاید حاجی صاحب نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آج کل تو کوئی سلمان نہیں بن سکتا، لیکن یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں سلمان جیسا کوئی اور بھی ہو سکا یا نہ ہو سکا۔ کم از کم اتنا تو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ رستہ جس پہ چل کے روز بہ سلمان بن گیا وہ رستہ بند نہیں ہوا۔ وہ وہی راہ ہے جسے آپ دین حق اور مکتب اہل بیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ سلمان اگر دروازے اہل بیت کا غلام نہ ہوتا تو سلمان نہ بنتا۔ اگر وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والی ذات نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی منا اہل البیت کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ اور واضح ہے کہ اہل بیت کا جو مکتب ہے اور اہل بیت کا جو رستہ ہے وہی دین حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دین اسلام کوئی اور ہے اور مکتب اہل البیت کوئی، جو تمہارا مذہب ہے وہی تمہارا دین ہے یا دین کوئی اور ہے اور مذہب کوئی اور ہے۔ اہل بیت مسلمان تھے یا نہیں؟ اہل بیت کا دین اسلام تھا یا نہیں؟ یعنی مولا علی کا دین کون سا دین تھا؟ اسلام۔ بی بی زہرا کا دین کون سا دین تھا؟ اسلام۔ پنجتن پاک کا دین کون سا دین تھا؟ اسلام۔ 12 ائمہ اور 14 معصوموں کا دین کیا تھا؟ تو ہمارا کیا ہے؟ البتہ فرق اتنا ہے کہ اسلام کی تفسیر میں، اسلام کی تشریح میں، اسلام کی تعریف اور تعارف میں کچھ لوگوں نے اہل بیت سے ہٹ کر اپنے خیالات کو اسلام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم ڈٹ گئے اور کہا سر کٹ سکتا ہے لیکن اہل البیت کی تشریح کے خلاف کبھی اسلام کی صحیح تفسیر نہیں مانی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آل محمد نے جو سچا اسلام تھا اور حقیقی اسلام، اس کو پیش کرنے میں کوئی سودا بازی نہ کی
اور ہر قسم کی قربانی پیش کر کے اسلام کو خالص رکھنے کی کوشش کی، اور خالص اسلام کا نام ہے مذہب اہل البیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس لیے پرانی جو مجالس رسول اکرم تھیں، یہ رسول مجلسیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ جی کئی بندے آتے بیٹھے، باقیوں کو شک ہے رسول اکرم مجلس پڑھتے تھے یا نہیں؟ اگر مجلس نام ہے فضائل علی کا تو سب سے پہلا علی کی فضیلت کو پیش کرنے والا رسول نہیں تو اور کون ہے؟ یا علی کون سمجھ آئیے، کیونکہ میری گالی ذرا بعد ہی سمجھ آنی ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ علی ہے وہ ہستی جس کے فضائل کے پڑھنے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور میں کئی مرتبہ کہتا ہوں اگر رسول علی کے فضائل نہ پڑھتے تجھے علی کے فضائل پتہ ہی نہ چلتے، تجھے نہ پتہ چلتا کہ علی کون ہے۔ بڑی محنت کی ہے محمد مصطفیٰ نے۔ تو کیا خیال ہے رسول اکرم فضائل پڑھتے تھے یا نہیں؟ جی خطبہ غدیر بہت اچھی مجلس ہے پاک پیغمبر دی، ایدی ٹنگی نے جو کوئی اج تائیں لہا نہیں سکیا۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اور ایسی مجلس پڑھنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ کتنی فیس ملی آئی پاک پیغمبر کو؟ جی کتنی فیس ملی آئی؟ اس ایک من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا والی مجلس کو پڑھ کے لوگوں نے کروڑوں کمائے۔ اصلی مجلس کہیں پڑھی آئی؟ پاک رسول پڑھی آئی، اگو اساں ہوں کو دے نا دہرے دے، اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اسی کو سے بارہ پڑھتے ہیں، اسی کو 4 بار پڑھتے ہیں۔ وہی من کن تو مولا فہذا علی مولا لوگوں کو جائیدادوں کا مالک بنا رہا ہے، کارخانوں کا مالک بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کمایا ہے، کما رہے ہیں، کماتے رہیں گے، لیکن پاک پیغمبر نے کہیں کو لوں ایک پیسہ ہی نہیں گھدا۔ وہ تو لینے والا ہے اس سے، اس نے لینا ہے تو اس سے۔ اور بڑی فیس ملی رسول کو جب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی خوش تھی گئے حسین یا نہیں؟ جی جب نبی اکرم کی محنت سجائی ہوئی اور اللہ نے آیت میں کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اے میرے حبیب ان کو سنا دو، آج جب علی کی ولایت کا تو نے اعلان کیا ہے تو آج وہ دن ہے کہ کائنات کے سارے کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ مایوس ہو چکے ہیں یعنی کیا مطلب؟ کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے دلوں میں
یہ امیدیں تھیں جن امیدوں کی بنیاد پر وہ تیرے دین کو مٹانے اور تیرے دین کو نقصان پہنچانے اور اسلام کو ختم کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتے رہے. کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی حنین، کبھی ادھر کبھی ادھر چکر چلاتے رہے اور تیرے دین کو مٹانے کے لیے کبھی جنگیں، کبھی سازشیں، کبھی مکاریاں، کبھی منافقتیں، ہزار چالیں چلتے رہے کافر. لیکن اے رسول اب تو اس مقام پہ آ کھڑا ہے کہ پالانوں کے ممبر پہ چڑھ کے تو نے علی کو دکھا کے جب کہہ دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب میں تجھے بتا رہا ہوں سارے کافر اب مایوس ہو گئے ہیں، تیرے اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. فطرت بشر ہے، کچھ امید ہو تلیں گی ہل دن، امید ہو تو آزاب ہی کام کرتے ہیں. تے بندہ نا امید تھی وجہ جیڑے بال کو امید ہی نہ ہوئے جو میں پاس تھی سا، وہ یاد کیا کرے سی، وہ لکھے سی کیا، وہ پڑھ سی کیا، پاس ہون دی امید ہو سی تا کچھ کرے سی، نا امید تھیا تا چٹ تھی گیا. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کافر تیرے دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج وہ مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم، اب کافروں سے ڈرو ہی نہیں، انہاں دی تا ہن پرواہ ہی نہ کرو، انہاں دی پرواہ، ان سے مت خوف کھاؤ. وخشون، اب ڈرنا ہے تو مجھ اللہ سے ڈرو. اب کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. یعنی اب تیرے دین کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ کے منکر ہیں، اب تیرے دین کو نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اندر اللہ کا ڈر نہیں رکھتے. آپ سمجھے نہیں پہ ہو؟ پتہ نہیں سمجھ آئیے نہیں. اتو مننا تے اندروں اللہ کو لو نہ ڈرنا، یہ کہنا کام ہونا ہے، جان دے ہو یہ کام کہنا ہونا ہے منافق دا. یعنی اب تیرے دین کو کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب تیرے دین کو خطرہ ہے منافق سے. اور علی کو رسول فرماتے ہیں یا علی میں نے جنگیں کی ہیں قرآن کی تنزیل پر، تجھے جنگیں کرنی پڑیں گی قرآن کی تعویل پر. یعنی میں جنگ لڑتا رہا ہوں، پتہ نہیں میری گالیاں اللہ کرے لوگوں کو یاد ہی رہنیاں ہوں، سمجھے ہی کرو تو یاد ہی کتنی کرو، فقط نعرے ماروا سے نہ سنا کرو. ہاں نال کچھ تھوڑا جا اندر ہی کو بڑا نہیں دیتا کرو، ای نہ ہو جا نعرہ مار کے ہر شے پار تھی وجہ جی میں نعرہ پار ہی میں ہر شے پار نہیں. نعرے ضرور مارو لیکن بات کو سمجھو، اندر داخل کرو، اس کو محفوظ کرو. تو عزیزان من، اصل مسئلہ کیا تھا؟ کفار منکر چالیں چلتے رہے اور رسول کو تنگ کرتے رہے، رسول ان کا مقابلہ کرتے رہے. رسول فرماتے ہیں یا علی میری جنگیں تھیں تنزیل پر، تجھے جنگ کرنی پڑے گی تعویل پر. اب تنزیل کیا ہوتی ہے اور سمجھے نا پہ ہو؟ ایک شے ہے تنزیل اور ایک شے ہے تنزیل ہوتا ہے نازل کرنا یا نازل ہونا، تعویل ہوتا ہے اس کا مفہوم بیان کرنا، اس کا معنی سمجھانا، اس کے مطلب کو واضح کرنا. یا علی میں تو جنگیں لڑتا رہا ہوں ان لوگوں سے جو قرآن کی تنزیل کے بھی منکر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. رسول کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، میرے اوپر نازل ہوا ہے، میرا اپنا کلام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، مجھ پہ نازل ہوا ہے. وہ ہے منکر تنزیل قرآن. یعنی وہ کہتے ہیں کوئی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی نازل نہیں ہوا، یہ کوڑ ودا مرے دے. کون؟ رسول کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ بناوٹ ہے.
یہاں بڑا گندے تے آدھے اللہ دے آتے. تو یہ کفار ہیں. ان کفار کے ساتھ میری جنگ اس لیے ہوئی کہ یہ قرآن اور اللہ کے کلام کے نازل ہونے کے منکر تھے. لیکن یا علی اب آئندہ تجھے جنگیں کرنی پڑیں گی ان کے ساتھ جو قرآن کے نازل ہونے کے منکر نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کلام نازل نہیں ہوا, یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اکرم پر یہ قرآن نہیں نازل ہوا, یا رسول نہ تھے. رسول کو رسول بھی مانیں گے, قرآن کو اللہ کا کلام بھی مانیں گے, تنزیل قرآن کو بھی تسلیم کریں گے, لیکن قرآن کے معنوں میں, قرآن کی تفسیر میں, قرآن کے مفہوم میں ایسے چکر چلائیں گے. تو کہے گا مانا اور ہے, وہ کہیں گے مانا اور ہے, اور تجھے جنگ کرنی پڑے گی. جنہ نال علی جنگ کرے سی ایک کون ہو سن یہ میری فکر لعنت کرنے نال گال نہیں بڑھتی. زبانی لعنت نہیں ہونی چاہیے, ہوئے تو اپنے مقام تے ہوئے, لیکن کچھ سمجھ کے گال کرو. بھئی یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ رسول کو مانتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کے نازل ہونے کو مانتے ہیں یا نہیں؟ قصور کیا ہے ان کا؟ کیوں لڑتے ہیں علی سے؟ قرآن کے معنی کھینچ کر اپنے مفادات کے حق میں مروڑنا چاہتے ہیں. جو کارروائیاں خود کرتے ہیں ان پر قرآن کو فٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے معنی بناتے ہیں, قرآن دے کن کو مروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھالنا چاہتے ہیں. علی تو ان کے ساتھ نہ دے گا. تو کہے گا قرآن کا مفہوم یوں نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مراد یہ نہیں ہے, بلکہ یہ, وہ اور کہیں گے, تو اور کہے گا, اور بالآخر ایک ایسا موقع آ جائے گا جب تجھے تعویل قرآن کے حق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ وہ جنگ مشکل تھی یا یہ جنگ؟ وہ بھی علی نے کی تھی. تنزیل میں بھی تو علی کا کردار تھا, لیکن سربراہی کس کی تھی؟ رسول کی. سالاری کس کی تھی؟ اصل کمانڈر ان چیف کون ہوتے تھے رسول کے زمانے میں؟ اور رسول اکرم کمانڈر ان چیف ہوتے تھے. رسول جنگ کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے تھے قرآن نہیں, قرآن اللہ کا کلام نہیں, دین اسلام حق نہیں, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے محمد یہ جھوٹ بول رہا ہے اور بناوٹیں کر رہا ہے. یعنی وہ محمد مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے, چٹے کافر. لیکن یا علی تیری مشکل بڑی سخت ہے, تجھے ان سے جنگ کرنا پڑے گا جو ظاہر میں قرآن کو مانیں گے, رسول کو مانیں گے, کلمہ پڑھیں گے, لیکن قرآن کی تفسیر تعویل اپنی مرضی کے مطابق کریں گے, اور تو اس کو برداشت نہ کر سکے. اور یاد رکھو یہ جنگ فقط مولا علی کے زمانے تک محدود نہیں, بلکہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے تک چلے گی. امام علیہ السلام نے بھی جنگ کرنی ہے یا نہیں؟ دسو بھائی, امام علیہ السلام جلدی آوین کہہ جلدی آوین. کلم حل بسر او ہوا اقرب, یہ دعا منگ دے ہو. العجل العجل العجل, جلدی آ, چشم زدن جتنے لمحے میں آ, پلک جھپکتے ہوئے آ, انہیں آنکھ بند کرنا ول جو کھولا تا گتو ہوئے. انہیں دل منگ دے. اللہم صلی علیہ. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے
جنگ ہوگی یا نہیں، سپاہی بھی ہوں گے یا نہیں، لشکر بھی ہوگا یا نہیں، دشمنوں کے لشکر بھی ہوں گے، جنگ تبھی ہوگی کہ دشمنوں کے بھی لشکر ہوں گے۔ اگر دشمنوں کے لشکر نہ ہو تو پھر تو جنگ کا کوئی تصور نہیں۔ دشمنوں کے بھی لشکر ہوں گے اور مومنوں کے بھی۔ تو جو کیڑا بیٹھا ہے جڑا کے اکھ بند تھی وے کھلے تو میں مولا دا سپاہی ہوں۔ اللہم صلی ہے کوئی سپاہی؟ العجل 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 العجل، مولا کا سپاہی ہونا آسان کام ہے یا مشکل؟ مشکل اور یاری ہے۔ اس لیے میں بار بار متوجہ کرتا ہوں، فقط حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، دنیاوی حاجات کی برابری کے لیے امام کو ماننا اور ہے، امام کے قدموں میں جان دینے کے لیے امام کو ماننا۔ پروگرام کیا ہے؟ دعائے توسل جو پڑھتے ہو کس لیے پڑھتے ہو؟ کس واسطے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا، اے اللہ کی بارگاہ میں اونچی عزت والے معصوم، وجیہ یعنی بڑی عزت والا، بڑی شان والا، اے اللہ کی بارگاہ میں بلند عزت و شان و جاہ و جلال رکھنے والے معصوم مولا، کیا کر؟ اشفع لنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کر، ہماری سفارش کر۔ کس چیز میں؟ ہم بکثرت دعائے توسل پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی کی ہے، انقلاب اسلامی کے بعد بہت ساری دعائیں رواج میں آئی ہیں، بہت ساری دعائیں رواج میں آئی ہیں، ان میں دعائے کمیل بھی ہے، ان میں دعائے توسل بھی ہے، ان میں دعائے ندبہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری دعائیں نئی جس کا پہلے اتنا رواج نہ تھا وہ رواج میں آئی ہیں، اور الحمدللہ اب آپ کی مرد، عورتیں، خواتین سارے ہی دعائے توسل اور اس قسم کی دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے نا کہ تھوڑا سا تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو بھی روشن کرنے کی کوشش کی جائے یا نہ، اس لیے کہ معرفت جتنی بلند ہوگی اتنا تیری تلاوت کی شان بلند ہوتی چلی جائے گی۔ معرفت کے ایک آنسو کی حیثیت اور ہے، بے معرفت دریا بھی بہا دے تو حیثیت اور ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے ہاں بلند عزت اور سب سے اونچی عزت والے مولا، میری تیری خدمت میں یہ درخواست ہے کہ کیا کر؟ بارگاہ الہی میں کیا کر؟ میری سفارش کر، میری شفاعت کر، یعنی میری سفارش کر۔ تیری حاجت کیا ہے؟ آخر کوئی حاجت دل میں ہونی چاہیے تو شفاعت مانگ رہے ہو نا، یا بغیر حاجت کے شفاعت کروا رہے ہو؟ کوئی درخواست ہے، کوئی مطلب ہے تو اس کی سفارش کسی مطلب کی ہوتی ہے نا، بے مطلب تو کوئی سفارش نہیں۔ اگر آپ میرے پاس آئیں، مول صاحب میری سفارش کرو، میں کہا جی سے کیا آکھنے اگو توڑی سفارش کیا کر رہی ہے؟ میں پتہ کہہ نہیں اگو جناب علی فرماویں، میں پوچھا سی میں سفارش تک کرنے میں نا آکھنا کیا ہے، کی سفارش کرنی ہے؟ مول صاحب میں پتہ کہہ نہیں، میں کیا اکسا میں کو خراب کرنا پڑا پروگرام ہے، گال گئے تیری سفارش جو کرنی ہے تو گال تک کرنا، میں کیا کھاں؟ اب آپ کہتے ہیں اپنے 14 معصوموں میں سے ہر معصوم کو، رسول اکرم سے لے کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف صلوات اللہ علیہ مجمعین، سب تک آپ ایک ایک کا نام لے کر ان سے کرتے ہیں
درخواست کس بات کی؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں میری کیا کرو؟ سفارش کرو۔ کس چیز میں؟ تیری حاجت کیا ہے، تیری درخواست کیا ہے، تیرا مطالبہ کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے، یہ بھی ہونی چاہیے مد نظر یا نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں، آپ جتنے دعائے توسل پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کا دکھ ہے، کسی کے رزق کی کمی ہے، غرض ہے کہ اس قسم کی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، اور بندے خود بھی اور اپنے باقی مومنوں کو بھی، علماء کو بھی، صاحبان عقل کو بھی بلا کر ان سے بھی پڑھواتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں کہ معصومین کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ ہماری سفارش کریں، یہ ہمارے گھر کی مشکل آسان ہو جائے، میری ذاتی، میرے برادری کی مشکل آسان۔ ان مشکلات میں کیا یہ مشکل بھی ہوتی ہے کہ آپ سفارش کریں میں امام علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہو جاؤں؟ میں نعرے لگوانے کے لیے اگر مجلس پڑھوں تو بات اور ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھانے پہ جب آتا ہوں تب تھوڑے سر جھکے نہیں تھی بجنے چاہیے۔ باواز بلند صلوات۔ جنہاں کو نیندر آ گئی ہے وہ صلوات نہ پڑھیں، جو جاگ دے پہنو باواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آپ کا توسل دنیاوی مشکلات کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ توسل جائز ہے، حلال ہے، صحیح ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے علماء سلفیون و وہابیون ہمیں اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ ہم توسل پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے نظریے میں معصومین کا توسل کرنا یا کسی بھی غیر خدا کو وسیلہ سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ جتنا آپ کے خلاف وہاں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے اور آپ کی توہین ہوتی ہے اور اہانت ہوتی ہے، جنت البقیع میں، مزار رسول میں، جنت معلیٰ میں، بیت اللہ میں، یا کہیں بھی آپ کے خلاف جتنی بھی ان کی طرف سے سختیاں اور تشدد ہوتا ہے، وہ فقط اس لیے کہ وہ اپنی نگاہ میں آپ کے اقدامات کو شرک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نگری میں ہم انہیں شرک نہیں کرنے دیں گے۔ حال سمجھنے پہ ہو؟ یہ اپنے مقام پر ایک اچھی خاصی بحث ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ توسل شرک نہیں بلکہ حق ہے، اور ہم اسی پر جینا، اسی پر مرنا اور اسی پر اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ہماری دنیا میں بھی وسیلہ علی ہے، ہماری موت میں بھی وسیلہ علی ہے، ہماری قبر میں بھی وسیلہ علی ہے، ہمارے برزخ میں بھی وسیلہ علی ہے، ہماری محشر میں بھی وسیلہ علی ہے۔ یا علی۔ اور 14 معصومین ہمارے وسیلہ ہیں، اور ان سے توسل کرنا ہمارا عین ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنے مقام کے اوپر اے ہوں میں جنہیں گالی کہنا بیٹھا اے میں علامہ سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ دا پترا، اور میں انہوں دے نظریات دے قائم ہاں، اور میں انہوں دا مروج ہاں، ہن دسو او وہابی ہن یا میں وہابی ہاں؟ تو سب وہابی تھی گئے ہو، اصل وہابی او ہیں او جنہ دی گال میں کریں نہ پہ ہون سمجھ گئے کہ وہابی ہوندہ کون ہے، تے جیڑا مومن کو وہابی آکھے والو آپ کون ہوندے؟
بآواز بلند صلوات۔ اے تہاڈے جی کئی بھولے بھالے ودن اندے نال یاری چلائی، اندے نال یاری چلائی۔ اللہ دا بندہ جیڑا تیرے گھر دا ٹکر کھا کے تیری یاری بنائیں دے ان کی ہی یاری ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کو، اساں ایک گلی اچ کھینے ہیں، ایک گلی اچ رہے ہیں، ایک محلے اچ پلنے ہیں، کم از کم زندگی دے 60 سال دے قریب عرصہ میں عیشیے میں جم کے گزاری بیٹھا، میں تیرا یار نہیں۔ جڑا میں کو وہابی یاد ہے او تیرا یار ہے، تو آپ کون ہے؟ اسی لیے جو لوگ حج میں میرے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں میں انہیں جنت البقیع لے جا کے کہتا ہوں وہابیت دیکھنی ہے تو دیکھ لو۔ اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو کہ وہابی کون ہوتے ہیں اور وہابیت کیا ہوتی ہے، آؤ دیکھ لو، پھر ہمیں نہ کہنا کہ وہابیت ہے۔ ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی بھی ہتک کروا رہے ہیں، ہماری بھی آپ کے ساتھ بے عزتی ہوتی اور شاید ہماری آپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم آگے کھڑے ہو کر زیارتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، توسل بھی کر رہے ہوتے ہیں، مصائب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگو پہلا حملہ تو 33.5 ہے جی، کتنی مرتبہ ہماری کتابیں چھینی گئیں، ہمیں گالیاں نکالی گئیں، ہمارے ساتھ باتیں ہوئیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات، ہم ان کی سہ کے واپس آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہابی ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ تو عزیزان من، توسل عین ایمان ہے، توسل کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دعائے توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کی خدمت میں، دعائے توسل اگر منقولات میں سے ہے تو بھی حق ہے، اگر منقولات میں سے نہیں ہے تو بھی حق ہے۔ یہ میں اپنے طلبہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگ اتنے زیادہ عاشق نہ بن جائیں جو فقط منقول اور معصور دعاؤں کے قائل ہیں۔ میرے الفاظ طلبہ کے لیے ہیں، منقول دعائیں بھی منقول ہیں، اور دعا کا منقول ہونا ضروری نہیں، دعا میں خلوص ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ تیرے اپنے الفاظ میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اپنے مقام پر روشن ہے، جو دعا معصوم سے منقول ہے وہ اونچی ڈگری کی دعا ہے، لیکن ان پڑھ بھی جب خلوص میں ڈوب کر اپنی زبان سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، اور وہ ان ان پڑھوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جب ان کے دل میں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ تو اصل زیادہ علم چاہیے یا زیادہ خلوص؟ عالم بڑا ہو خلوص نہ دی کئی شے نہ ہوئے جی۔ اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں، ہم جو لے کے پڑھتے ہیں ہمارا ثواب اتنا نہیں، ثواب ان کا زیادہ ہے جو دیتے بھی ہیں اور ذکر حسین کرواتے بھی ہیں۔ دینا زیادہ خلوص ہوتا ہے یا لینا؟ ایک حالتا دسو، دینے خلوص زیادہ ہوتا ہے یا گھندے؟ اتلا ہاتھ زیادہ مخلص ہوتا ہے یا تلوا؟ تو اے ساڑھا تا این ہے، بھاوے میں ذاکر ہاں، بھاوے میں مولوی ہاں، بھاوے میں علامہ ہاں، بھاوے کئی شے ہاں، ساڑھا کیا ہے این، تے تہاڈا کیا ہے این، تے مخلص کون ہے؟ بہت سارے بندے کو میری گال جڑے میں جائیں چنگا نہ لگ سی، یار تو ساری دکانداری جھاڑ کرے نے، ساڑھا کم خراب کرے نہیں ہو جائے گالی کر کے، انہوں کو سر تے چڑھے نے، لیکن چڑھن پہ سر تے جڑی گال حق کے سو حق کے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو،
توسل حق ہے، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا بی بی پاک کو خطاب کر کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے زہرا بتول تیری عزت بارگاہ الہی میں کتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ تیرے استقبال کے لیے رحمت للعالمین کھڑے ہونے پہ مجبور ہے۔ سید الانبیاء جس کے سامنے دو پا کھڑا ہو جائے اور حضرت عائشہ پوچھے کہ یا رسول اللہ بیٹی ہے آپ کی، آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور رسول اکرم فرمائے عائشہ میں ویسے تو کھڑا نہیں ہوتا، مجھے چونکہ اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو وہ جسے اللہ نے وہ وجاہت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت و عزت عطا فرمائی ہے کہ رسول اس کی عزت کو سلام پیش کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کے سامنے روشن کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں جب بھی آتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بھی زہرا آتی ہے تو رسول اکرم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اے بی بی تجھے اللہ نے اتنی عزت والا بنایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر۔ یہی توسل ہوتا ہے نا ہمارا، اشفعی لنا۔ اب میرا سوال اگلا ہے کہ تو کس امر میں بی بی سے سفارش کا طلبگار ہے؟ ایک وہ امور ہیں جن کا تعلق تیری دنیاوی مشکلات سے ہے، اور ایک وہ امور ہیں جن کا تعلق تیری اخروی مشکلات سے ہے۔ تجھے رزق کثیر مل جائے، ہدایت نہ ملے، نجات نہ ملے۔ میں دعائے توسل پڑھا کے پڑھ کے 1 ارب ڈالر کا مالک بن جاؤں، لیکن جب مروں تو مجھے نکیرین تھپڑ ماریں، علی ولی میری سفارش نہ فرمائیں، ملک الموت میری روح اس طرح قبض کرے جس طرح کے ایک پتلے کپڑے کو جھاڑیوں میں پھنس جانے کے بعد طاقت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے مولا علی آتے ہیں یا نہیں؟ زیارت ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر مولا علی سامنے ہوں، ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہو، علی منہ پھیر لے، میں نے 1 ارب ڈالر کمایا ہے دعائے توسل کے ذریعہ، لیکن چونکہ ارب ڈالر لینے کے لیے تو میں علی کو مانتا رہا ہوں، اس ارب میں سے کچھ علی کے نام پر خرچ کرنے کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بھی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ جی بس ہم 14 معصومین کو فقط لینے کے لیے مانے یا ينفقون کے لیے بھی مانے؟ جی اور جو خرچ ہو وہ مولا علی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے یا اپنی خواہش کے مطابق؟ سمجھو، نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آج نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ موت سے پہلے سمجھ، موت کا پنجہ آ جاتا ہے تو سمجھنے کا کوئی فائدہ۔ سمجھا تھا موت کا پنجہ پڑنے پر فرعون بھی، جب دریائے نیل کی لہروں میں غرق ہو رہا تھا اور اس وقت کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس کو موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں، اور جواب الہی آ رہا تھا الآن، اب تجھے میں یاد آیا ہوں، لقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو سرکش اور طاغوت ہو گیا تھا، چلو آج بھی میں تیری درخواست کو اتنا مان لوں گا
کہ تیرے جسم کو نجات دوں گا لیکن تیری روح کو نجات نہیں ملے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فرعونوں کی ممیاں آج بھی اس میں مصر میں موجود ہیں، وہ بوسیدہ نہیں ہوئی، وہ مٹی میں مٹی نہیں ہوئی، وہ خاک میں خاک نہیں ہوئی، ان کا بدن محفوظ پڑا ہوا ہے۔ جانتے ہو نا، بہت سارے تعلیم یافتہ حضرات جانتے ہیں کہ احرام مصر کیا ہے، اور یہ وہاں ممیاں بنی ہوئی کہ جن کے لاشیں جو ہیں وہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی حسب سابق ایسے ہی پتہ چلتا ہے جیسے آج مرے ہیں، موجود پڑا ہے، لیکن بدن کی نجات اور ہے، روح کی نجات ہے۔ علی کے دروازے پر روح کی نجات کے لیے آئے ہو یا فقط جسم کی نجات کے لیے؟ اس لیے جب تو آئے توسل پڑھو، میں انکار نہیں کرتا، جتنی بھی دنیاوی حاجات میں وسیلہ ماننا چاہتے ہو، توسل کرنا چاہتے ہو اور سفارش کے طلبگار ہو، بے شک ہو، لیکن نہ چھوڑو آخرت کو، ہدایت کو پشت مت کرو، اور بالفاظ دیگر شیعہ اثنا عشری بنو، اہل سنت بریلوی مت بنو۔ پتہ نہیں میری لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کیا خیال ہے، اہل سنت بھی توسل کا قائل ہے یا نہیں؟ وہ بھی وسیلوں پہ جاتا ہے یا نہیں؟ داتا گنج بخش کیوں جاتے ہیں؟ بہاؤالدین زکریا کیوں جاتے ہیں؟ سخی شہباز کلندر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سنی جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ جی سخی سرور جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ ان تمام درباروں اور مزاروں پر وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ ان دربار والوں کو وہ کیا مانتے ہیں؟ یہی آپ کے قریب سخی سلطان علی اکبر کے دروازے کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اہل سنت آپ کے ہی شہر کے، اسی شہر کے اہل سنت۔ اگر آپ ڈالر ماننے کے لیے، جائیدادیں لینے کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے، پروموشن کے لیے، ترقی کے لیے، وزیر بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے یا علی مدد کے قائل ہیں، لیکن نماز شب کی پابندی کے لیے یا مولا علی میری مدد کرو، جڑا میرے ذمہ خمس مند ہے اوہی میں دل کھول کے دے ماں۔ میرے خیال ہے ایک گال ٹھیک کوئی نہیں، چار بندے واہ واہ کرو، باقی سارے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ یا علی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہوگا تو ہدی للمتقین ہے، اگر مما رزقناہم ينفقون نہیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کے لیے ہے جو مما رزقناہم ينفقون والے ہیں، جڑے کٹھی کیتی رکھن تے اللہ دے راہ تے رسول دے راہ خرچ، زکوٰۃ و خمس اور فرائض کو ادا نہ کریں، مستحبات کی پرواہ نہ کریں، مالی مستحبات کی پرواہ نہ کریں، فقط اپنی کوٹھیاں بنانے اور ان پہ سنگ مرمر لگانے اور ان کے اعلیٰ ترین قسم کے سسٹم کو بنانے پہ پیسہ خرچ ہوتا رہے، ساتھ والا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو علاج میسر نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہے شیعہ میانی میں ایسے غریبوں کے لیے علاج کا انتظام موجود؟ کیا شیعہ میانی کو اللہ نے رزق نہیں دیا؟ کیا دعائے توسل کی برکتیں رزق کے حوالے سے نہیں ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے جتنا رزق شیعہ میانی میں موجود تھا کیا آج اتنا ہی ہے؟ جی جب شیعہ میانی میں ایک میٹرک طالب علم ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، اور آج الحمدللہ ہر گھر میں میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے ملازمت والے موجود ہیں، اور اللہ کی روزی ان کے اوپر وسیع ہے، تو معلوم ہوا روزی کے اعتبار سے آپ کی دعائے توسل کو اللہ نے مان لیا ہے اور رزق کی نہریں شیعہ میانی میں بہا دی ہیں۔ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ان میں سے کون کون ہے جو مما رزقناہم ينفقون پہ عمل کرتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے وہی اولئک ھم المفلحون ہوگا، اور جو نہیں کرتا یا تو قرآن صحیح نہیں، اور اگر قرآن صحیح ہے تو قرآن کہتا ہے
کہ اولئک علی ہدی، یہ اولئک کون ہے؟ جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ میری طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ آخرت میں میری طرف سے فلاح پانے والے. گال سمجھنے پہ ہو؟ پڑھ جانا دے. یہ آیت معمولی آیت نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر کون ہیں؟ واولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے کون ہیں؟ وہی جو یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ينفقون، اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. باقی گالی سوکھیاں تے مما رزقناہم ينفقون علی گال ذری اوکھی. نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں تے خمس دیونا. الحمدللہ کہ شیعہ مانی کی مسجدیں نمازیوں سے پر ہو گئی ہیں، لیکن جتنے نمازی کیا اتنے بھی خمس کے پابند ہیں؟ بالکل چپ تھی ہو جائے، سچ نہ کھائے یا آکسو تو دسو. جتنے نمازی ہیں کیا اتنے خمس کے پابند ہیں؟ کتنے تمہارے ملازمین ہیں جن کو ہر سال اور ہر مہینے ہزاروں روپے تنخواہ مل رہی ہے؟ کس کس نے خمس کا حساب رکھا ہوا ہے؟ جبکہ واجب ہے جس دن تیری تنخواہ پہلی لگ ملے وہ دن 1 سال بعد تاریخ خمس ہے. گال سمجھی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھی؟ پہلی تنخواہ جس دن تجھے ملتی ہے اس کے 12 مہینے بعد جو تاریخ آتی ہے وہ تیرا سال پورا ہوا اور تیری تاریخ خمس ہے. تجھ پر واجب ہے کہ اس تاریخ کو حساب کر اور جو تیرے ذمے بنے اسے امام اور سعادات کے حق کے طور پر دے. کتنی ملازمین ان پابند؟ نمازی کتنی ہے؟ انہی ملازمین میں 90% نمازی ہیں، خمس کے پابند کتنے فیصد ہیں؟ گال منہ کوڑیے، اپنی زبان کو سلوات نال مٹھا چا کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ خوب غور کرو. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. موت سے پہلے دے دو، موت سے پہلے عالی موت تب دور ہے. یہی تو ہمارا غلط سوچ کا پروگرام ہے. موت کتنی دور ہے؟ دسو ساری موت کتنی دور ہے؟ نہیں حال میں جوان ہاں، حال میری داڑھی کالی ہے، ہولی پتنی ایک وال چٹا تھی سی ول ساری چٹی تھی سی وال میں کمر خمیدہ تھی ساں پچھے مرساں. بھولا مت بن، بے وقوف مت بن. جوانوں کے جنازے کیا تو نے نہیں دیکھے؟ اسی لیے جلدی، سب سے جلدی مما رزقناہم ينفقون پہ عمل کر. اور اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے تو علی کو لینے کے لیے مانتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے نہیں مانتا. اور جو علی کو لینے کے لیے مانے اور دینے کے لیے نہ مانے، کیا وہ صحیح پکا شیعہ ہے؟ اور ان لوگوں کو اپنا راہبر نہ سمجھ کہ جو ہر محرم پر لاکھوں روپے کماتے ہیں اور ان کی قسمت میں آج تک حج نہیں ہے. یہ آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی اونچی فیسیں لینے والے ہیں، ان کا ایک ایک محرم کتنے کا ہوتا ہے؟
فرمائیے، یہ تو ایک عشرے میں کئی لاکھ کماتے ہیں اور ان کا تو کئی عشرے لگتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر 7-7 8 جگہ پہ پڑھتے ہیں اور کہیں بھی ایک پیسہ کم نہیں لیتے، تو یہ تو کروڑ تک پہنچ جاتے ہوں گے، نہیں تو لاکھوں تو ان کا کمائی بن جاتا ہے۔ اور حج کتنے لاکھ پہ واجب ہو جاتا ہے؟ آج کل 2-2.5 لاکھ پہ واجب ہو جاتا ہے، اور انہوں تو کوئی 25 سال ہو گئے لاکھوں کمائے ہیں اور آج تک ان کے مقدر میں حج نہیں ہے۔ تو ان کی بے وقوفانہ باتوں کے دام میں مت پھنس، یہ خود علی سے دور ہیں، تجھے کیسے علی سے قریب کریں گے؟ ان کی چکنی چپڑی اور خوشامدانہ باتوں کا شکار مت ہو۔ یہ آئیں گے تجھ سے مرغے لینے کے لیے، تیری خوشامد بھی کریں گے۔ جن دوروں میں تہیاں تو مومن کوئی نہیں، میں فلانا خواب ڈٹھے مولا تے کو سلام پیش پہ کرے نین۔ ان کی ان چکر بازی اور مکارانہ باتوں کا شکار مت ہو، ان کے کردار کو دیکھ، اگر اس میں آل محمد کے کردار کی خوشبو نظر آئے تو مان لے، اگر نہ نظر آئے تو پھر سمجھ لے یہ فقط لوٹنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، یہ صحیح راہبر و رہنما۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی، زہرا کی چیخیں بلند نہ ہوتی۔ اگر حب الدنیا کے مریض نہ ہوتے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیوم سرنا اللیالیا کی آوازیں مدینے کی گلیوں میں زہرا بتول۔ یہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو زہرا کے دروازے پہ لے گئی؟ یہ کون سی چیز ہے کہ زہرا کہتی رہی، او باہر دھمکیاں دینے والوں، اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے۔ میں کیسے تجھے بتاؤں، لفظ فاطمہ معمولی نہیں ہے، گویا زہرا یہ کہہ رہی ہے اس گھر میں تو وہ رہتی ہے جس کے لیے تمہارا رسول اٹھ کر استقبال کرتا تھا، اس گھر میں تو وہ رہتی ہے کہ جس کو رسول اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا تھا، اس گھر میں تو وہ رہتی ہے کہ جس کے بیٹوں کے ناز بناتا تھا رسول۔ بتاؤ تو صحیح، کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ گویا بی بی یہ آزمانا چاہتی تھی ان لوگوں کے دلوں میں رسول کی عزت ہے یا نہیں، ان لوگوں کے قلوب میں محمد مصطفیٰ کا احترام ہے یا نہیں۔ اور اس وقت پتہ چل گیا جب باہر سے آواز آئی، وَإِن ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رہتی ہے تو رہتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر بتا تو صحیح، وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ بھول گیا؟ کیا انہوں نے زہرائے بتول کی ان فضیلتوں کو نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا؟ 1400 سال گزرنے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ رسول زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جن کے گھروں میں رسول بستا تھا، وہ جن کی گلیوں میں رسول چلتا تھا، وہ جو رسول کے پاس رہتے تھے، وہ جن کی رسول سے رشتہ داریاں قائم ہو چکی ہوئی تھیں، کیا ان کو پتہ نہ تھا کہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ اور اگر زہرا کی پسلیاں نہ ٹوٹتی، اگر زہرا کی پسلیاں نہ توڑی جاتی تو واللہ فرزند بتول حسین کا لاشا بھی پامال نہ ہوتا۔